بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے دینی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام پر زندہ رہنا اور ایمان پر موت کا آنا ہی اصل کامیابی ہے، لیکن اگر کوئی اسلام پر زندہ نہیں بھی رہتا لیکن اس کا انجام اگر ایمان پر ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی کامیابی کہلائے گا، کیونکہ ایمان پر خاتمے کا مطلب ہے کہ جنت کا ٹکٹ پکا۔ لیکن اس شخص کا کیا ہوگا جس کی ساری زندگی ذلت میں گزری مگر آخری وقت جب قریب آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی ہسپتال میں بیمار پڑا ہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ چند روز ہی باقی ہیں، اس کو بھی اپنی حالت پر یقین ہو گیا ہے کہ بس کچھ ہی لمحے باقی ہیں اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اور اگر وہ جنت میں جائے گا تو کیا وہ ساری زندگی عبادات میں شب گزاری کرتا رہا؟ وہ نہیں سمجھے گا کہ میری حق تلفی ہوئی۔ انہی باتوں کا جواب آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم کی روشنی میں جانیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک طالب علم نے سوال کیا اور پوچھا، کوئی شخص اپنی ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کرتا مگر آخری وقت میں اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیسا ہوگا؟ کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو اس کی کیا وجہ ہوگی کہ اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا؟ My question is, if a person sometimes doesn't believe the existence of God in her entire life, but somehow when her last breath she receives shahada, does she go to heaven? Is it as simple as that? Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ اس چیز پر منحصر ہے کہ آپ کی آخری وقت سے کیا مراد ہے، کیونکہ آخری سانس کا مطلب ہے کہ ملک الموت آ گئے اور آپ مر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے اور پھر کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ فرعون جب ڈوب کر مر رہا تھا تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ تو آخری سانس یا آخری وقت سے مراد ہے کہ مرنے سے کچھ دن پہلے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ کو معلوم ہو کہ موت آنے والی ہے اور پھر آپ کلمہ پڑھیں تو سمجھ لیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن مرنے سے چند دن پہلے ایمان لے آئے تو قبول ہو جائے گا۔ بیمار نہ ہوں، اچانک ہی موت آئے مگر موت سے 1 منٹ پہلے ہی ایمان لے آئے تو بھی ایمان قبول ہو جائے گا۔ جب تک موت آپ تک لپک نہ پڑے آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اور مرنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ جیسے ہی غیر مسلم یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو اسی لمحے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، جنت سے ایک ہاتھ دور رہ گیا تو اس نے برے اعمال شروع کر دیے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک جاری رکھا اور کہا، ایک شخص نے جہنم میں جانے کے لیے اعمال کیے یہاں تک کہ وہ جہنم میں ایک ہاتھ دور رہ گیا، مگر پھر وہ اس نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت میں چلا گیا۔ If you have seen death coming towards you, and then you say the shahada is not accepted. And Pharaoh in the Quran it says he was a taghut. He used to call himself God. When he was drowning, he said, "This believe in Allah." Too late. Do you think he'll go to heaven? No. So last moment means maybe few days before dying, no problem. If the death approaches you and you can see death coming and then you face a shahada, it's too late. But maybe few days before dying, or maybe if the death hasn't approached and you say the shahada and you may die the next minute, no problem. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ایمان پر کرے۔ ایمان کے ساتھ رہنا اچھا ہے مگر ایمان کے ساتھ مرنا اس سے بھی اچھا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے اعمال، ہماری قربانیاں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے، مگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اور جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کے تمام سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال باقی رہ جاتے ہیں مگر برے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہی پیدا ہوا ہو۔ تو جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، یہ دنیا و آخرت میں سب سے ضروری چیز ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے اور مرنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہونا چاہیے، مگر ان دونوں میں سے بھی دیکھیں تو ایمان پر موت زیادہ اہم ہے۔ ایسا ہوا تو جنت میں داخلہ پکا ہے۔ Of the Quranic verse of Surah Anam chapter 6 verse 162, that this life, a prayer, a sacrifice, our life and death is for Allah. That's the best. But between the two, earlier part or latter part, the latter part is more important. And anyone who accepts the shahada, the Prophet said, all his previous sins are forgiven. The good deeds are kept, all his sins are forgiven, as though he's newborn. So if someone who doesn't believe in Allah the full life before dying, if he accepts Islam, if she accepts Islam, inshallah they'll go to Jannah.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کے جواب میں اس چیز پر افسوس کا اظہار کیا اور حاضرین کو بتایا کہ ملحد اور اگناسٹک دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگناسٹک وہ لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، نہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے نہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ اس معاملے میں خاموش رہتے ہیں، اور بدھزم در حقیقت اس کی ایک شکل ہے۔ اس کے ماننے والے خدا کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرتے، اور بدھا اصل میں ایک اگناسٹک تھے۔ ملحد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں کرتا کہ وہ موجود ہے۔ جب بھی میں کسی ملحد سے ملتا ہوں تو میں اس کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا میں کیوں کرتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لیے کسی مذہب کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ ان کے باپ دادا بھی اس مذہب کے تھے۔ کوئی عیسائی ہے تو اس لیے ہے کہ اس کے والدین عیسائی تھے، کوئی مسلمان ہے تو اس لیے ہے کہ اس کے والدین مسلمان ہیں، کوئی ہندو ہے تو اس لیے کہ اس کے والدین ہندو ہیں، کوئی ملحد ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے مذہبی افکار سے اتفاق نہ کرتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اکثریت کے برعکس اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، وہ خدا کے بارے میں سوچتا تو ہے مگر مانتا نہیں ہے۔ اسی لیے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلامی کلمے کے پہلے دو الفاظ کو مان لیا ہے جو ہے لا الہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے۔ میرا آدھا کام ختم ہو گیا، اب مجھے اس کے منہ سے یہ کہلوانا ہوتا ہے الا اللہ، یعنی خدا کے سوا جو پورا بنے گا کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جو بھی مشرک ہے جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو پہلے مجھے یہ سمجھانا پڑے گا کہ جس خدا کی وہ پوجا کر رہا ہے وہ سچا خدا نہیں۔ جب میں کرسچن سے ملوں گا تو اس کو سمجھاؤں گا کہ جیزس خدا نہیں۔ ملحد پر معاملہ مختلف ہوتا ہے، اس کو جھوٹے خدا کی پیروی سے روکنا نہیں ہوتا، صرف سچے خدا پر ایمان دلوانا ہوتا ہے۔ Whenever I meet an atheist, the first thing I do is I congratulate him. So the reason I congratulate an atheist is because he has said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha. Half my job is done. He's already said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha. Only thing I have to do is illallah, which I shall do inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بتانا تھا کہ اگر ملحد کہتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اس میں خواتین کو دبایا جاتا ہے، میں اسلام پر یقین نہیں کرتا، تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے اسلام پر مجھے بھی یقین نہیں۔ پھر اس کو منطق سائنس اور عقل سے سمجھاتا ہوں۔ ایسے ہی بچوں کو خدا کی تعریف بتانی چاہیے جو سورہ اخلاص میں واضح ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ لا فانی ہے، اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ اس جیسا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرا دیں تو ملحد اسلام سے قریب آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے طریقے ہیں، کسی کو عقل سے سمجھ آتی ہے تو کوئی دلیل سے سمجھتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بہتر جانتے ہیں، آپ ان کو ان کی نفسیات کے مطابق ڈیل کریں اور انہیں سمجھائیں، پھر ہی وہ خدا کی وحدانیت کو سمجھیں گے، اور جب انہیں سمجھ آ جائے کہ خدا کون ہے تو پھر ان کے دل سے خدا کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔